الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں ہمارے حاجی سکندر مونڈیا صاحب، ان کے صاحبزادے زین مونڈیا اور تمام فیملی کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس گھر میں ماشاءاللہ ہر ماہ ہی سرکار کی محفل سجتی ہے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اور بڑی محبتوں کے ساتھ محفل بھی سجاتے ہیں، پھر فالو اپ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور اس کی برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے حاجی فاروق صاحب موئے مبارک شریف کے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں اور برکتیں ہمیں لگتا ہے ملنے والی ہیں دیدار موئے مبارک کی. فاروق بھائی کو بھی سال ہا سال سے ہمارا تعلق ہے اور ان کی جو محبت ہے میں نے موئے مبارک شریف کی دیکھی ہے. اللہ اس محبت میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی نبی پاک سے تعلق رکھنے والے جو تبرکات ہیں ان سے مزید محبت نصیب فرمائے. آج چلیں بات موئے مبارک سے ہی شروع کرتے ہیں. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور یاد رہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ماجرا یہ تھا کہ دو بھائی تھے، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ دو بھائی تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا. والد نے اپنے ترکے میں مال بھی چھوڑا اور 3 موئے مبارک بھی تھے. 2 ہی بھائی تھے اور کوئی گھر میں تھا نہیں، تو یہ طے ہوا کہ آدھا آدھا مال دونوں بانٹ لیتے ہیں. 50% مال ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. فاروق بھائی کی بھی توجہ چاہوں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، فاروق بھائی کی موئے مبارک سے محبت اور بڑھ جائے گی. تو دونوں بھائی نے آدھا آدھا مال تو بانٹ لیا. اب موئے مبارک شریف رہ گئے اور 3 موئے مبارک شریف ہیں. کیا کریں؟ تو بڑا بھائی دنیا دار آدمی تھا، کہنے لگا ایک میں رکھ لیتا ہوں، ایک آپ لے لو اور ایک کو بیچ سے کاٹ کر آدھا آدھا کر لیتے ہیں. چھوٹا بھائی با ادب تھا، کہتا نہیں، نبی پاک کے موئے مبارک کو ہم کیسے آدھا کریں گے، کٹ کیسے کریں گے؟ تو بڑا بھائی کہتا ہے بڑی محبت ہے تمہیں موئے مبارک سے. کہاں، یہ میری دل و جان ہے. تو کہا ایسا کرو 3 موئے مبارک تم رکھ لو، سارا مال مجھے دے دو. بظاہر تو یہ گھاٹے کا سودا نظر آ رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے، 3 موئے مبارک میرے ہوئے، سارا مال تمہارا ہوا. بڑا بھائی پہلے یہ عیاش اور گناہگار گناہوں میں مبتلا تھا. اب کیا ہوا، یہ بھائی کیا کرتا، 3 موئے مبارک کو بڑی محبت کے ساتھ اس نے گھر میں ایک جگہ رکھا اور روز موئے مبارک شریف کے پاس جا کر کثرت سے درود پاک پڑھتا. بالکل چھوٹا سا سرمایہ اس کے پاس تھا، سارے پیسے تو بڑا بھائی لے گیا تھا، مگر یہ موئے مبارک کا ادب، یہ درود پاک کی کثرت کیا رنگ لائی کہ اللہ نے اس کے مال میں برکت ڈالنا شروع کی، اس کا بزنس انکریز ہونا شروع ہوا. اور جو بڑا بھائی جو پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، عیاش بھی تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، ایک ایک کر کے اس کا مال، اس کی ویلتھ، اس کی پراپرٹیز بکنا شروع ہوئیں. ایک وقت آیا کہ بڑا بھائی کا لاش ہو گیا، چھوٹے بھائی کو اللہ نے عروج عطا فرما دیا. کہ با ادب شخص، با ادب عاشق رسول، اب اس کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ادب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس کی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اپنی سواری سے ادباً نیچے آ جاتے اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرما دیتا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو بچے بھی بیٹھے ہیں، کئی چیزیں کتابوں میں ضروری نہیں لکھی ہوئی ہوں، مگر ادب والے جو ہے نا ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں، اللہ والوں کا ادب کریں، نسبتوں کا ادب کریں، تبرکات کا ادب کریں، اور خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی چیز جس کی نسبت ہو جائے، چاہے وہ موئے مبارک شریف ہوں، چاہے نبی پاک کا شہر مدینہ ہو، چاہے پیارے آقا کی آل ہو. آج بھی ہم دیکھیں حسنین کریمین اور پنجتن کے غلام تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زمانے میں تو خدمت نہیں کر سکے، مگر آج بھی نبی پاک کا خون تو موجود ہے نا. سید صاحبان ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمارے امپلائیز میں، ہمارے بعض اوقات دوستوں میں ہوتے ہیں. ادب کریں،
ٹھیک ہے اگر کوئی غریب زادہ سید ہے لیکن چونکہ نبی پاک کی آل ہے اس کا ادب بھی کریں, اس کی خدمت بھی کریں. میرے پیر و مرشد بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں انہی کے نانا کا صدقہ تو کھا رہے ہیں, تو سید صاحبوں کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت عطا فرمائے, ہمیشہ ادب والوں میں رکھے اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ سب کے لیے ایک بڑا ہی ایمان افروز قرآنی واقعہ لے کر آیا ہوں, اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ریئلائز ہو کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے. یہ کیسا خزانہ ہے جو ہمارے درمیان ہے مگر ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں, بہت کچھ جس کو کہیں کہ روزانہ ہی ہماری نظروں سے نہ جانے کتنے ورڈز گزرتے ہیں, چاہے وہ واٹس ایپ کی صورت میں, چاہے وہ ای میل کی صورت میں. کئی لوگ اخبار کے شوقین ہوتے ہیں, صبح ہوتی جب ان کی اخبار پڑھ لیں وہ اتنا کچھ پڑھتے ہیں. ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. حالانکہ قرآن کی میں آپ کو خوبصورت بات بتاؤں, مجھ سے پہلے جو ناتخواں بھائی تھے انہوں نے ایک جملہ کہہ کر مجھے بیان کے لیے بلایا کہ عبدالحبیب بھائی آئیں اور نبی پاک کی شان بیان کریں. سچی بات بتاؤں, ہماری اوقات نہیں ہے نبی پاک کی شان بیان کرنا. ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے, ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. ہم کہاں تو کجا من کجا ہے, تو امیر حرم میں فقیر عجم. نبی پاک کہاں اور ہم کدھر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا. ہماری کیا اوقات کہ ہم آقا کی شان بیان کریں. میں آپ کو ایک خوبصورت کمپیریزن بیان کرتا ہوں. دنیا میں ہم کسی بات کو ریپیٹ سننا نہیں چاہتے. کوئی واقعہ ہمارا دوست ہمیں دوبارہ سنا دینا. مثال کے طور پہ ایک دوست کہے کہ میں نے بچپن میں میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا, ہم بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے سنتے ہیں, اچھا کیا ہوا تھا. 2-4-6 مہینے بعد وہ دوست بھول جائے کہ ہمیں یہ واقعہ سنا چکا ہے, دوبارہ سنانا شروع کرے. ہم کیا کہتے ہیں, بھائی یہ آپ سنا چکے ہیں, بھائی دوبارہ نہ سنائیں. تیسری بار سنائیں تو پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں, بھائی تمہیں کوئی اور بات یاد ہے, ہر بار وہی گھما پھرا کے سناتے ہو. ہماری فطرت ہے, ہم ایک واقعہ 2-3 بار سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, کتاب کی بات کرتے ہیں. بڑی کتابیں دنیا میں آئیں, بیسٹ سیلنگ ایوارڈ لیتی ہیں کتابیں, دنیا میں ریکارڈ قائم کرتی ہیں. آپ کو بھی کتابیں پسند ہوں گی. کتنا پڑھا اس کتاب کو جو بہت پسند تھی, 1 بار پڑھ لیں گے, 2 بار پڑھ لیں گے, بہت پسند آ گئی تو شاید 3 بار پڑھ لیں گے. اس کے بعد آپ کہیں گے میں نے پڑھ لی بھائی, اب لائبریری میں ہے. ہم زیادہ ایک کتاب کو پڑھنا پسند نہیں کرتے. تیسری بات, دنیا میں لوگ جو گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی مقام کو بار بار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. کبھی مری چلے گئے, 2 بار چلے گئے, کہتے ہیں اب گھوم لیا, آپ کہیں اور چلتے ہیں, اب ناران کاغان چلو, اب کہیں اور گلگت چلو, دیکھ لیا, ڈسکور کر لیا. یا اگر دنیا گھومنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کنٹری کو دیکھ لیا, کسی اور کنٹری چلو. سوئٹزرلینڈ بھی جانے والا 2-3 بار کے بعد کہتا ہے 3 بار دیکھ لیا بھائی, گرین سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ لیا, وائٹ بھی دیکھ لیا, سردیوں میں بھی دیکھ لیا, گرمیوں میں بھی دیکھ لیا, کہیں اور چلو. ایسا ہی ہے نا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, ہماری فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہم ایک واقعہ بار بار سننا پسند نہیں کرتے, ہم ایک کتاب بار بار پڑھنا پسند نہیں کرتے, اور ہم ایک مقام بار بار دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ ہو گئی بات دنیا کی. اب آؤ اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب سے ہوش سنبھالا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ سن بھی رہا ہوں اور سنا بھی رہا ہوں. کبھی جی نہیں چاہتا کہ بھائی کوئی اور بات کریں. ایمان ہی تازہ ہوتا ہے, عشق ہی بڑھتا ہے. کئی بار سنا ہے کہ مولا علی کی نماز جا رہی تھی اور آقا نے دعا فرمائی, سورج واپس پلٹ آیا. جتنی بار بیان کیا, جتنی بار عاشقان رسول نے سنا, ایمان ہی تازہ ہوا ہے. یہ کیسی محبوب کی بات ہے, جتنی بار سنو, جتنی بار سناؤ, ایمان ہی تازہ ہوتا ہے. یہ دنیا کی بات اور ہے, آقا کی بات اور ہے. اب چلیں بات کرتے ہیں مقامات کی. دنیا کا مقام بار بار دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. خدا کی قسم مکے اور مدینے کو دیکھ لو, 1000 بار حاضری دے بندہ, جی چاہتا ہے پھر حاضری ملے, پھر جانا نصیب ہو. ارے جو نہیں گیا وہ تو روتا ہی ہے,
جو بار بار جاتا ہے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. ایسی کیا بات ہے, ایسی کون سی کشش ہے ان شہروں میں. سبحان اللہ, دنیا کی کتاب 3 بار سے زیادہ پڑھی نہیں جاتی. 1450 سال ہو گئے ہیں. قرآن 1000 بار پڑھ لو, ہر بار نیا لطف دیتا ہے, ہر بار نیا سرور دیتا ہے. قرآن کا اعجاز تو دیکھو, 5-6 سال کا بچہ جس کی زبان بھی توتلی ہوتی ہے, اپنی مادری زبان صحیح نہیں بول سکتا, پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اعجاز ہے نبی پاک کا, یہ نبی پاک کے وہ معجزات ہیں کہ جن کا ذکر جتنی بار کرو عاشق رسول کا ایمان ہی تازہ ہوتا ہے. تو آج میں اسی قرآن کی بات لے کر آیا ہوں, نبی پاک کے قلب اقدس پر جو نازل ہوا. ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں, مگر اعظم المعجزہ, سب سے بڑا معجزہ, بگیسٹ میریکل جس کو کہا گیا, وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. اور آج یہ واقعے کو جب آپ سنیں گے نا, تو کچھ باتیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ملیں گی, اور کچھ عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی, کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی. بہت مختصر واقعہ ہے, اور یہ واقعہ ہے اس ماں کا کہ جس ماں کے یہاں وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے, جو روح اللہ کہلائے. میری مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں بی بی مریم کا واقعہ ہے. اور یہاں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ماں ہیں کہ ان کی کوئی شوہر نہیں تھا. حضرت عیسیٰ بن والد کے پیدا ہوئے. علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی اس کے ضمن میں کہ اللہ نے جو کائنات اپنی مشیت سے چلائی, حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, پھر بی بی حوا سے نکاح ہوا, پھر نسل بنی نو, انسان بڑھتے گئے, جوڑے بنے, بچے پیدا ہوئے, اور ساری دنیا میں اربوں آدمی ہیں. ہو سکتا ہے کسی مرد کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ اگر اللہ ہمیں نہ بناتا یا ہم نہ ہوتے تو دنیا کیسے چلتی. مرد ہے تو اولاد ہوتی ہے, ہم ہی نہ ہوتے تو اولاد کیسے آگے بڑھتی. کسی عورت کے ذہن میں خیال آتا کہ ماں ہی نہ ہوتی, عورت ہی نہ ہوتی, تو انسان کیسے بنتے آگے. ہماری وجہ سے وجود کائنات ہے. سبحان اللہ, اللہ نے پہلے تو دونوں کو, جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی مشیت نے کیسے خاموش کیا کہ حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا فرما دیا. اللہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا, مٹی سے بنایا, اپنی روح پھونکی اور حضرت آدم میں روح آ گئی. پھر اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا تاکہ ماں کوئی نہ کہے کہ میں لازمی ہوں. اللہ نے بن ماں کے بی بی حوا کو پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا تاکہ کوئی مرد یہ نہ کہے کہ ہم نہ ہوتے تو کائنات کیسے چلتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے کہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اور اسی کے سبب یہ کائنات چل رہی ہے. تو بہرحال بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ کی والدہ کا نام حنا تھا اور آپ کے والد کا نام عمران تھا. جب بی بی مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو آپ کی والدہ نے اسی وقت ایک منت مان لی کہ میرے یہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی, بیٹی پیدا ہوئی, بی بی مریم پیدا ہوئی. آپ ان کو لے کر بیت المقدس چلی گئیں. حضرت بی بی مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام, اور یہ اللہ کے نبی بھی ہیں. یہ بیت المقدس کے اس وقت ناظم تھے, بڑے عالم تھے. تو آپ نے جا کر کہا کہ میں نے منت مانی تھی اور میری بیٹی اب آپ کے حوالے ہے, میں چاہتی ہوں میری بیٹی یہیں پلے بڑے اور یہیں خدمت کرے بیت المقدس کی. حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس کی کفالت قبول کر لی. بیت المقدس میں کئی فلورز تھے, ایک بالائی خانے پر محراب تھی, وہاں حضرت مریم کو کہا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے, یہی آپ کی جگہ, عبادت بھی یہیں کریں, آپ کی زندگی یہاں گزرے گی. بی بی مریم نے عبادت شروع کر دی اس محراب کے اندر. حضرت زکریہ وقتاً فوقتاً آن اینڈ آف آتے, خیریت پوچھتے, کھانے وغیرہ کا پوچھتے, کفالت تھی ان کی. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت زکریہ نے کیا دیکھا کہ بی بی مریم کی محراب میں پھل آنے لگے ہیں, اور وہ پھل بھی بے موسم کے ہیں. سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل. آپ نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کدھر سے آتے ہیں؟ کہ مجھے اللہ کی طرف سے پھل ملتے ہیں, اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اچھا, حضرت زکریہ کی ایک ڈیزائر تھی, بہت پرانی ڈیزائر تھی, بہت پرانی خواہش تھی. وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بیٹا دے دے, بہت دعائیں کرتے. اللہ کی مشیت تھی, اولاد نہیں ملی تھی, آپ کو بیٹا نہیں ملا تھا. اب آپ کی عمر مور دین 100 ایئرز ہو گئی, بہت بڑھاپا آ گیا تھا.
مگر آپ کے دل میں تمنا تھی کہ میرا بھی کاش بیٹا ہوتا. اب حضرت زکریا نے استدلال کیا کیا, سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں حضرت مریم کی محراب میں جب بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو اب میرے پاس بھی اولاد کا موسم تو نہیں رہا, بوڑھا ہو گیا ہوں, مگر جو رب ان کی محراب میں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ خالق چاہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. وہ چلے گئے حضرت مریم کی محراب میں, اللہ کے نبی ہیں, ٹھیک ہے, اور حضرت مریم کی محراب میں جا کر دعا کرتے ہیں. میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا دعا کی اور کس طرح دعا کی. اب انہوں نے وہاں دعا کی تو کیا ہوا, اللہ نے انہیں بیٹا بھی عطا فرمایا, اس بیٹے کا نام بھی رب نے ہی عطا فرمایا. آپ کے یہاں جو بیٹا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام یحییٰ رکھا اور اس کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. اب یہ ہے قرآنی واقعہ. پہلے میں قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھ دوں کہ کہاں یہ واقعہ موجود ہے, مزید تفصیل آپ قرآن سے پڑھیں گے, اور اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن کیا ملتا ہے اس کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یہ سورہ آل عمران. اب یہ آل عمران جو ہے نا, یہ حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ کے والد تھے, یہ آل عمران سورت ہے ان کے نام پر, تیسرا پارہ ہے, آیت نمبر 37 سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب زکریا اس کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے. فرمایا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا, یہ ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا, تو بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے, بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا فرماتا ہے. اب حضرت زکریا نے کیا کیا, ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اب حضرت زکریا نے کیا کہا, یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو, بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد, بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. اب وہاں ان کو اولاد کا تحفہ مل گیا. اب دو تین باتیں, کچھ باتیں سیکھنے کی اور کچھ باتیں مسکنسیپشن کی کلیئرنس کی. پہلی بات, حضرت مریم کیا نبی تھی؟ نہیں. یاد رہے نبوت صرف مرد کو ملی ہے, کوئی عورت نبی نہیں تھی. تو آپ کیا تھی؟ آپ ولیہ تھی. اور کسی ولی سے کوئی ایسا کمال ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. کسی نبی سے کوئی ایسا کمال حق کی دلیل کے لیے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. یہ پہلے کنفیوژن دور کر لیں. لوگ کہتے ہیں یار آج میں گاڑی میں آ رہا تھا بس ایک معجزہ ہو گیا, بچ گیا ایکسیڈنٹ سے. ہمارے اور آپ کے ساتھ معجزہ نہیں ہو سکتا, اور معجزہ کا لفظ یوز بھی نہیں کرنا چاہیے. لفظ معجزہ خاص ہے انبیاء کے لیے, ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہاں یہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار کرامت بیان کرتے ہو, یہ کہاں ہے, کرامت کا ثبوت کدھر ہے؟ میں نے آج صرف قرآن کی بات کی ہے, اور قرآن سے آپ کو کرامت بیان کی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو پتہ چلا کہ کرامتوں کا سلسلہ یہ شروع سے جاری ہے, اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا. یہ ایک نہیں ہے, اور بھی کرامتیں قرآن میں موجود ہیں. اشارہ دے دیتا ہوں, حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو کون لایا تھا وہ تخت؟ آپ کے ساتھ ایک آصف بن برقیہ, قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ کا ایک ساتھی تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے جو ہے ملک شام وہ تخت اٹھا کر لے آیا تھا. ہزاروں میل کا سفر پلک جھپکتے میں کیسے ہو گیا؟ اللہ جسے چاہے قدرت دے, جسے چاہے طاقت دے, اللہ دینے والا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ اتھارٹی اور وہ پاور دیتا ہے. تو کرامت کی بات میں کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کرامت کا ثبوت قرآن میں ہے, اور میں نے آپ کو یہ محراب مریم کا واقعہ سنا دیا. ایک اور خوبصورت بات, وہ بھی بہت سارے مسکنسیپشن کلیئر کر دے گی. حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں, بیت المقدس میں سب سے بڑے عالم ہیں, اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. اولاد اللہ کی مشیت تھی, نہیں مل رہی تھی, مگر کہاں گئے دعا کرنے؟ بیبی مریم کی محراب میں. کیوں؟ وہ عبادت کرتی تھی, وہاں بے موسم کے پھل آتے تھے. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے وہاں جا کے دعا مانگی. سبحان اللہ. مفسرین قرآن نے لکھا کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو جہاں اللہ والے خود مزار میں موجود ہوں اور اس مزار کے قریب جا کر کوئی دعا کرے تو کیوں دعا قبول نہ ہوگی؟ اور اس میں کیا پرابلم ہے؟ مانگ تو اللہ سے رہے نا.
اللہ کو ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے، ان کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے، تو دیر از نو پرابلم. یہ تو قرآن میں لکھا. اور حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی محراب میں جا کر دعا کرتے ہیں. تو یہ بات بھی آج کلیئر ہو گئی کہ جہاں اللہ والوں نے عبادت کی ہو، اللہ والوں نے وقت گزارا ہو یا ان کے مزارات ہوں، وہاں جا کر اگر کوئی دعا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، دیر از نو پرابلم. یہ تو قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہوتے ہوئے حضرت مریم کی محراب میں جا کر رب سے دعا کر رہے ہیں. تو یہ دو تو مسکنسیپشن کلیئر ہو گئے. اب سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. میرا کریم عطا فرمانے والا ہے. ہمارا یہی پرابلم ہے، ہم سب سے مانگتے ہیں، سب سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، سب سے کہہ رہے ہوتے ہیں پریشان ہوں، بہت پرابلم میں ہوں، کوئی سورس بتا دو، کوئی راستہ بتا دو. اس سے نہیں مانگتے جو خود اعلان فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. وہ دینے والا ہے، وہ خالق ہے. دنیا کا دستور پتہ ہے کیا ہے؟ کسی سے ایک بار مانگے نا، یا ہم سے ہی کوئی مانگتا ہے، مثال دیتا ہوں، کوئی دوست، کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار فون کرے، بڑا پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تھوڑی مدد کر دو. بہت کلوز ہوگا تو 25-50 ہزار روپے دے دیے. تھوڑے عرصے بعد پھر فون آیا، اور چاہیے. تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یار ابھی تو دیے تھے، ختم ہو گئے. ہاں ختم ہو گئے. اب بندہ تھوڑے سے دیتا ہے. تیسری بار فون کرے، بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار فون کرے تو لوگ نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں. یہ ہے دنیا. دنیا میں کسی سے 2-3 بار مدد مانگ لو نا تو وہ دور ہو جاتا ہے، راستہ واسطہ دوستی سب ختم. اللہ کی شان دیکھو، جو جتنا رب سے مانگتا ہے رب اس پر اتنا کرم فرماتا ہے. جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. کثرت سے دعا کرنے والوں سے نبی پاک اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. پھر بھی ہم اللہ سے نہیں مانگتے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حدیث پاک ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مگر آج آپ بتائیں نا پورے دن میں کتنی دعا کرتے ہیں. حالانکہ نبی پاک کی سیرت، مجھے کہا میرے بھائی نے کہ پیارے آقا کی سیرت، نبی پاک کی سیرت تو اٹھائیں، قدم قدم پر دعا ہے. گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کی. یہ کیا ہے؟ اللہ سے تو مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. قدم قدم پر دعائیں ہیں. آئینہ دیکھ رہے ہیں تو آقا دعا کر رہے ہیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ چہرہ تو اچھا بنا دیا، اخلاق بھی اچھے کر دے. ایوری سٹیپ. سورج گہن کے وقت سجدے، دعائیں. چاند گہن کے وقت دعائیں. قحط آ جائے تو دعائیں. بجلی کڑکے تو دعائیں. بارش ہو جائے تو دعائیں. نبی پاک کی پوری سیرت دعاؤں پر ہے. ہم کب دعا مانگتے ہیں؟ کتنی دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سے رابطہ ہی ختم ہو گیا. اللہ سے اچھا یہ کنیکٹیوٹی آسان کتنی ہے. میں آپ سے کہوں جناب ایک فائل ہے سائن کروانی ہے وزیر اعظم سے. آپ کہیں تو بڑا مشکل کام دے دیے جناب. پہلے تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، ہیں پتہ نہیں کتنے دن بعد ملے گا. اور جب ٹائم بھی ملے گا تو 2-4 منٹ کا ہی ملے گا. سیکرٹری بتائے گا کہ بھائی اتنے بجے آنا ہے، وہ بھی اسلام آباد آنا پڑے گا، اور اتنی دیر کا ٹائم ہوگا. ایسا ہی ہے نا، بڑے لوگوں سے ٹائم تو اتنے سے ہی ملتا ہے. احکم الحاکمین ہے، کائنات کا خالق ہے، دنیا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے. یہ دعا ڈائریکٹ کنیکشن ہے بندے کا اور رب کا. مگر آج ہمارے پاس اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم اللہ سے ہی تو نہیں مانگتے. مجھے ایک بات بتاؤ، میری اور آپ کی ماں کتنا پیار کرتی ہے ہم سے. جن کی ماں چلی گئی ان سے پوچھو آج وہ دن کتنے یاد آتے ہیں کہ جب تکلیف میں ہوتا تھا، جب پریشان ہوتا تھا، جب دنیا میں غم ملتے تھے، جب حسد کرنے والے حاسدین ستاتے تھے، جب دشمن سر اٹھاتے تھے، تو ایک صاحبان تھا کہ ماں سے جا کر کہتا تھا ماں پریشان ہوں، ماں پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں. اور ماں کہتی بیٹا فکر نہ کر. اور جب ماں ہاتھ اٹھاتی تھی تو لگتا تھا کہ عرش تک دعا پہنچ رہی ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے، مجھے میرا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا. ماں میری تکلیف میں بے قرار ہوتی تھی. کبھی سوچا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کبھی میں رویا تو ماں بھی رو پڑی،
کبھی میں نے ماں سے بے قرار ہو کر کہا کہ ماں میں پریشان ہوں، تو میری ماں کی نیند اڑ گئی۔ مجھے بتاؤ، جب بندہ تہجد میں اٹھ کر بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کر دے کہ مالک بیمار ہوں شفا دے دے، اللہ پریشان ہوں پریشانی دور کر دے، اللہ قرضے میں ڈوب گیا ہوں نکال دے، مالک دشمنوں کی وجہ سے تھک گیا ہوں بچا لے، اے اللہ روزگار میں تنگی ہے اضافہ کر دے، مالک میرے بچے پریشان ہیں انہیں سکھ دے دے، میری بچی سسرال میں پریشان ہے مولا سخی کر دے، میرے بچوں کو اولاد چاہیے مولا اولاد دے دے، مجھے بتاؤ نا، تمہاری میری ماں ہم رات کو جاگ جاتے تو ماں جاگ جاتی تھی، اللہ کے حضور رات کو رو گے، اللہ کو رات کی اندھیرے میں پکارو گے، وہ کیوں نہ کرم فرمائے گا؟ مگر مسئلہ یہی تو ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کب جھکاتے ہیں، ہم ہاتھ کب اٹھاتے ہیں، ہم گر گڑاتے کب ہیں اس کے دربار میں؟ رب تو چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے دعا کریں، آج ہم بڑی جلدی اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرنے کا فائدہ نہیں، قبول تو ہوتی نہیں، مانگنے کا کیا فائدہ؟ میں 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے دعا بندے کی 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، دعا میں کوئی نقصان نہیں ہے، there is always benefit for دعا، ہمیشہ فائدہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو بندہ جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی بلا ٹال دی جاتی ہے، یا پھر اس کا ثواب آخرت کے لیے سیکیور کر لیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے بندہ قیامت کے دن جب بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا نا، اللہ سے عرض کرے گا مولا میں نے تو نہیں کی تھی یہ نیکیاں، یہ کدھر سے آ گئیں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھی قبول نہ ہوئی، اس کا ثواب آخرت کے لیے بچا رکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بندہ قیامت کے دن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، شکوے کرتے ہو میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور بلا ٹلنا یہ کوئی چھوٹی چھوٹی مہربانی۔ مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری دکان میں کاروبار میں برکت دے دے، مہینے کے 1,00,000 پروفٹ تھا، پورا مہینہ گزر گیا 1.5 نہیں ہوا، آپ نے کہا دعا تو کی تھی برکت نہیں ہوئی، کیا معلوم آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی، آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ کا بچہ شدید بیمار ہونے والا تھا، دعا مانگی تھی رزق کے لیے، اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کیا پتا وہ دعا میرے لیے اللہ نے آفت کو ٹال دیا، میری آگ لگنے والی شاپ کو بچا لیا، مجھے بتاؤ تھوڑے پیسے بڑھنا اچھے تھے یا آفت ٹل جانا اچھا تھا؟ بھروسہ تو کرو رب پر، وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کیوں دعا سے جی چھڑاتے ہیں؟ ایک اور روایت سنو، خدا کی قسم جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے اب تو مزے کو بھی مزہ آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق فاجر گناہگار، اچھا یہ ایک اور مسکنسیپشن بھی دور ہو جائے گا، بندہ کہتا ہے یار میں روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو میلاد بھی کرتا ہوں، میرے کام ہی نہیں سدھرتے، وہ بندہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے پڑھتا ہے، جواری بھی ہے، اس کے کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کے تو پیسے ہی بڑھے جا رہے ہیں، اس کے گھر ہی بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، میں پریشان۔ سنو آج یہ وسوسہ بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی فاسق فاجر گناہگار اللہ کا نافرمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، دوبارہ نہ مانگے مجھ سے۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جبریل اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سچ بتاؤ میں جو مانگوں وہ مل جائے وہ اچھا ہے، یہ اللہ زندگی میں ایک بار فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے بندے کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس کا گڑگڑانا پسند آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ زندگی کا حاصل ہے کہ میرے رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے، میری پکار پسند آ جائے، مجھے اور کیا چاہیے، میرا رب راضی ہو جائے۔ مگر ادھر تو فوری رب سے ناراض، فوری شکوہ، فوری کمپلین کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ ہمیں دیتا نہیں۔ نہ کرو ایسا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس سے بہتر ہمارے لیے فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا خوبصورت بات
پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، غالباً یہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی. اگر رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر مجھے سکھ بھی نہیں چاہیے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، پھر مجھے سکھ کو کیا کرنا ہے. اور یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے. میں اپنے بیانات میں کئی بار ایگزامپل دے چکا ہوں، شاید یہاں بھی دی ہوگی، چونکہ موضوع پھر چل رہا ہے، ایک بار اور دیتا ہوں. ہمارا کوئی چھوٹا بیٹا ہو، چھوٹا بھائی ہو، اور وہ بیمار ہو جائے، آج کل ویسے بھی موسم چل رہا ہے، گلا خراب، فلو، اور وہ آپ کے پاس ضد کرنے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے ٹھنڈا شربت پینا ہے، آپ پلائیں گے اس کو؟ بتائیے نا. اچھا وہ رونا شروع کر دے، بہت ضد کرے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہو، وہ آپ کو کہے یار کیسے ظالم باپ ہو بھائی، بچہ رو رہا ہے، پلا دو نا آئس کریم، کھلا دو آئس کریم، پلا دو جوس. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آئی نو بیٹر دین یو. مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو بیمار ہو جائے گا، بھلے رونے دو اس کو رونے دینا، تڑپنے دینا اس کے لیے بہتر ہے، اس کی بات کو پورا کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، ایسا ہی ہے. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جواب دیجئے گا. تمہیں والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں معلوم مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے، وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ اولاد دے دے، نہیں مل رہی. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ گھر دے دے، نہیں مل رہا. اللہ بہتر جانتا ہے. کیا پتا میری اولاد پیدا تو ہو جائے، بعد میں وہی مار کے گھر سے نکال دے. کیا اولڈ ہاؤس نہیں بھرے ہوئے؟ کیا اولاد کو ماں باپ کو مارنا ثابت نہیں؟ آج لوگ دعائیں کرتے کاش یہ بچہ ہی پیدا نہ ہوتا، پیدا ہو کے مجھے کتنی تکلیف دی ہے اس نے. اللہ بہتر جانتا ہے میرے تقدیر میں کیا ہے. خدا را رب پر بھروسہ کرنا سیکھو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو، مانگو اس سے اور دل جمعی سے مانگو، اور وہی رب پہ چھوڑ دو، مالک جو میرے لیے بہتر ہے مجھے عطا کر دے، مجھے تیرے فیصلوں پر اطمینان دے دے، مجھے تیری رضا میں رضا دے دے. یقین کرو جس دن یہ لائف گزار لی نا آپ نے، آپ بہت پرسکون ہو جاؤ گے. آپ کا کام ہوگا تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے، آپ کا کام نہیں ہوگا جب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے، کیونکہ کام کیا کس نے نہیں. ہم تو جناب ایک اچھی خاصی پراپرٹی کی ڈیل ہوتے ہوتے رہ جائے تو 4 دن تک تو موڈ آف ہو جاتا ہے. ارے یار بالکل قریب آ گیا، سودا چلا گیا. ارے جناب یار رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا، یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا. کیوں بھروسہ نہیں کرتے اللہ پر کہ یہی میرے لیے بہتر تھا؟ میرے خالق نے نہیں کیا نا، میرے مالک نے نہیں کیا، یہی میرے لیے بہتر تھا. ایک بار میں، یہ واقعہ بھی میں نے کئی بار سنا ہے، میں تنزانیہ میں تھا ایک بار، تو ایک بزنس مین تھے بہت بڑے. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑی سٹی بنائی ہے، 7,000 گھر بنائے تھے. انہوں نے کہا آپ ہماری اس پوری سٹی میں چلیں اور آپ سے برکت کی دعا کرانی. میں نے کہا چلے چلتے ہیں. ہم ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے. ان کی گاڑی میں جب گئے تو وہاں ایک دارالسلام میں ایک پل بن رہا تھا، وہ برج کراس کر کے ہمیں جانا تھا، تو برج پہ کام ہو رہا تھا. اچھا بندہ وہ بہت بڑا تھا، اس کے تعلقات بھی بہت تھے، اس نے بڑے فون گھمائے نا. میں گاڑی میں بیٹھا تھا ان کی، کسی طرح وہ راستہ کھل جائے ہم چلے جائیں. راستہ نہیں کھلا، ہم واپس آ گئے. اچھا میں نے تھوڑا سا کٹسی میں، تھوڑا دل جوئی کے لیے میں نے کہا گھبرائیں نہیں، کوئی بات نہیں، یہی اللہ کو منظور ہوگا، میں اگلی بار جب آؤں گا تو ہم چلے جائیں گے، ہم اللہ کو یہی منظور ہوگا. وہ بزنس مین کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ مجھے سکھا گیا، سچی بات ہے. وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی جب میرا کام ہوتا ہے نا میں 1 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے لیے جملہ بڑا شوق تھا. میں نے کہا یہ کیا کہا آپ نے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی کام ہو گیا تو بھی اللہ نے کروایا، اور نہیں ہوا تو بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا نا، یہی بہتر ہوگا. یقین کریں اس بندے کا توکل سنا، مجھے سکھا گیا وہ شخص کہ یہ ہوتی ہے زندگی. اور آپ بتاؤ جس کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ کام ہوا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر، تو ٹینشن کہاں سے آئے گی؟ پھر ہر دکھ میں سکھ نظر آئے گا، ہر تکلیف میں آسانی نظر آئے گی کہ اس سے بڑی آنے والی ہوگی، اللہ نے چھوٹی میں ڈال دی، اللہ نے کوئی میرے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو واقعہ قرآن کا میں نے آپ کو سنایا، اس سے سیکھو، مایوس نہ ہو اللہ سے، مانتے رہو رب سے، گر گڑاتے رہو رب کی بارگاہ میں، وہ دینے والا ہے. اور دعا کو کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھیں، دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا. الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، پکڑ لو دعا کو. اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز کی توفیق دے. 5 وقت نماز کے بعد قبولیت وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت کتابوں میں لکھا کہ جب بندہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، خاص رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے. اور پھر تہجد کا وقت، سبحان اللہ،
یہ خاص وقت ہے، اللہ نصیب کرے اس وقت رب بندہ ہو اور رب ہو، کسی کو نہ پتا ہو کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں. دل کھول کے مانگو، دل کھول کے عرض کرو، اللہ سے بات کرو نا. میں نے پہلے ہی کہا یہ موقع ہے رب سے بات کرنے کا، مگر ہمارے پاس دیکھا جائے تو ہم ہی نہیں کرتے یہ کام. دنیا میں کسی سے ملاقات ہو جائے، بندہ کہتا ہے فلاں سے مل کر آیا ہوں، سیلفی بھی بنا کے آیا ہوں. ہاں مجھے 5 منٹ نہیں 10 منٹ دیے جناب نے. دنیا میں کسی بڑی پرسنالٹی سے 5-10 منٹ کی ملاقات ہو جائے تو بندہ پیر زمین پہ نہیں ہوتے. تمہیں رب سے ملنے کے لیے، رب سے بات کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. روز بات کرو اپنے رب سے، روز کہو رب کو اپنے دل کا حال. اور یقین کرو جب بندہ گر گڑا کر تڑپ کر اس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، وہ ضرور عطا فرماتا ہے. وعدہ کیا ہے اس نے، ادعونی استجب لکم. اللہ کرے آج اس ایک واقعے سے ہم 2 باتیں سیکھ کر جائیں کہ دعا کریں گے اور دل کھول کر کریں گے، اور رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اسی نے تو پیدا کیا ہے. وہ کیسے میرے لیے کوئی ایسا رانگ ڈیسیژن ہوگا اس کی طرف سے؟ وہ آلویز میرے لیے بہتر فیصلہ فرماتا ہے. بس مجھے اللہ یہ سکون اور اطمینان دے دے، یہ بھروسہ دے دے کہ وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. یقین کرو جس کو رب سے محبت ہو گئی نا، جس کو اللہ سے محبت ہو گئی، جس کو اللہ کے فیصلوں پر یقین مل گیا، توکل مل گیا، اب اس کی لائف آلویز ایزی ہے، پرسکون ہے. اللہ مجھے بھی یہ دولت نصیب کر دے، آپ کو بھی نصیب کر دے. اور انشاءاللہ یہ باتیں ہمیں قرآن سے سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک اور نیت بھی کرنی ہے. آج میں نے ایک واقعہ محراب مریم کا بیان کیا. اگر قرآن پڑھیں تو سوچیں کتنے واقعات ہیں، کتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، اور ایوری ایونٹ میں کیوں بیان کیے رب نے یہ واقعات؟ طوفان نوح بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب بیان کیے گئے. بڑے بڑے واقعات کیوں بیان ہوئے؟ قابیل اور حابیل کا واقعہ. یہ سارے واقعات میرے اور آپ کے لیے درس کے لیے ہیں کہ پڑھو پہلی قوموں نے کیا غلطیاں کی تھیں، پہلی قوموں نے کیا پرابلمز کی، عذاب آیا ان پر، تم نہ کرنا. مگر ادھر پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے، قرآن کھولتے ہی نہیں ہے، قرآن سمجھتے ہی نہیں ہے. قرآن باقی ساری دنیا، کبھی کبھی بیٹھے نا کسی کے ساتھ، او ہو پتہ نہیں دنیا کی اتنی نالج ہوگی، اتنے ملکوں کی کرنسی، اتنے ملکوں کی اکانومی، پاکستان کی سیاست پہ بات کرو تو ایسا لگتا ہے ملک حضرت ہی چلا رہے ہیں. اور پوچھو بھائی قرآن کب پڑھا تھا، تو قرآن کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. تو خدا را قرآن سے محبت کر لیں. اور قرآن اب تو بڑا آسان ہو گیا. پہلے کے زمانے میں واقعی ڈیفیکلٹ تھا، مسجدوں دور تھی، پڑھانے والے دور تھے. اب تو گلی گلی میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں. دعوت اسلامی نے تو اور آسان کر دیا، آن لائن مدرسہ بنا کر. ہمارا ایک خوبصورت شعبہ ہے جس میں 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں 80 سے زیادہ ملکوں میں. اور آن لائن قرآن آپ پڑھ لیں گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق. QuranTeacher.net یہ ویب سائٹ چاہیں تو نوٹ کر لیں، QuranTeacher.net. اس پر جائیں، اپنی مرضی کا ٹائم ڈالیں کہ جناب میں رات 12 بجے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. 12 بجے آپ کو 1 to 1 قاری صاحب پڑھائیں گے. اور کیا چاہیے؟ فگر ٹپ پر آپ کہیں تجوید میں مخارج ٹھیک کر دیں، جب مخارج ٹھیک ہو جائیں کہیں مجھے اب تفسیر پڑھائیں، وہ تفسیر پڑھائیں گے. آپ کہیں قرآن پڑھ لیا اب حدیث پڑھائیں، وہ حدیث پڑھائیں گے. ڈیلی ½ این آور تو دے سکتے ہو یار، اور وہ بھی گھر بیٹھے، باہر بھی نہیں جانا کہیں. لیکن بات وہی ہے کہ پہلے فکر ہو. آن لائن بہت سارے لوگ ورچوئل کورس کر رہے ہیں. قرآن پڑھنا ہے تو بندہ یہ بھی ڈھونڈ لے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یاد رکھیے میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی حدیث سنا کر بات پوری کر دیتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کر لو میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میرے سینے میں کتنا قرآن ہے. قرآن سے سینے کو آباد کر لو. یقین کرو یہ سینہ نور ہو جائے گا، اور جب قبر میں جائیں گے تو قرآن کا نور وہاں بھی کام آئے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نور قرآن عطا فرمائے، قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے. اور جو ہم نے آج باتیں سنی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب تشریف لائے. ان کا خاصہ ہے، میں نے دیکھا ہے ان کو جو دعا کی میں نے بات کی نا، دعا جب بھی کرنی چاہیے صدق کے دل سے، اور جس کو کہتے ہیں نا دل جمعی سے. میں نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ یہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ذوق میں اور برکت دے، بڑی دل کے ساتھ کرتے ہیں. بعض لوگوں کو ہو سکتا ہوتا ہوگا یار اتنی لمبی دعا، ارے یہ موقع مل رہا ہے مانگنے کا تو پھر کنجوسی کیسی؟ پھر مانگو تو جس کو کہتے ہیں رچ کے مانگو، اطمینان سے مانگو اور دل سے مانگو. پھر دیکھو وہ رب کیا عطا فرماتا ہے. اللہ پاک آج بھی جو دعائیں یہاں ہوں گی حضرت فرمائیں گے، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.